الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، SMS کرنے کے لیے، سوال و جواب کرنے کے لیے، کالز کرنے کے لیے آپ ہمارے رابطے کا نمبر جو ہوا کرتا ہے وہ 0334 1966 966، اس نمبر پر آپ SMS کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ذہن میں سوال آئے اس ضمن میں، اس پروگرام کے ضمن میں، اس موضوع کے ضمن میں، تو آپ اس نمبر پر جو ہے وہ کالز کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو پیج ہے یوٹیوب اور فیس بک کا، اس پہ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ویو FM 96.6 WAVE 96.6۔ تو سامعین محترم، الحمدللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی شکر ہے کہ اس عظیم رب نے، خالق و مالک نے ہمیں اس عظیم کام پر جو ہے وہ لگایا ہے اور اس کی توفیق بخشی ہے۔ بہت ہی عظیم کام ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث پاک ہے کہ سب سے بہتر ہے وہ انسان جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سامعین، یہاں پہ پہلے سیکھنے والے کی بات آئی، پھر سکھانے والے کی بات ہے، یعنی حدیث کی جو ترتیب ہے اس کو آپ سمجھے کہ بہتر فرمایا گیا، آقا علیہ السلام نے سب سے بہتر فرمایا، اور کسی عمل کو جو ہے وہ بہتر کرنے والے کو بہتر نہیں فرمایا گیا، بلکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہتر فرمایا۔ تو یہاں پہ آپ بہت خوش قسمت ہیں آپ سامعین، جس میں آپ بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور میری مائیں ہیں محترم، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور بچے، جتنے بھی یہ اس کلاس میں آپ لوگ شریک ہیں، تو آپ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ آپ کو بہتر ہونے کی گواہی جو ہے وہ فرمائی ہے، اعلان فرما دیا کہ سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن سیکھنے کی کلاس میں شامل ہیں، شریک ہیں، اور اس اسٹوڈیو میں، ویو FM 96.6 کے اسٹوڈیو میں جو شریک کلاس بچے ہوتے ہیں میرے ساتھ، وہ محمد حسین محی الدین ہے، اور طیبہ ہے، اور بیٹی عائشہ ہے۔ تو سامعین محترم، ہر جب انداز میں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت آپ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتے علم تجوید و قرات کے قوانین سے۔ نماز میں پڑھیں، محفل میں پڑھیں، کسی بھی شکل میں آپ تلاوت قرآن کریم کریں، تو یہ ہر صورت میں، ہر شکل میں علم تجوید و قرات کے جو قوانین ہیں اور جو ضابطے ہیں ان کے مطابق ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے منحرف ہو کر آپ ہرگز تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے۔ خصوصاً نماز جو ہے اس میں بھی اس چیز کا بہت بڑا تعلق ہے، اور اس چیز کا بہت بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر یوم یقوم الحساب تک جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی تلفظ کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ لفظی غلطیاں جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے قرآن کریم کی آیت ہو، حدیث مبارکہ کی عبارت ہو، یعنی عربی جو عبارات ہیں ان میں جو تلفظ کی جو ادائیگی ہے، اور اس کے علاوہ میں مطلقاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر زبان کا تلفظ ہے، ہر زبان کا ایک حسین انداز ہے، اور احسن صورت میں جو ہے وہ اس کا ایک بولنا ہے۔
تو بولنا جو ہے یہ ایک بہت اہم عمل ہے. تو اب دیکھیے کہ کوئی شخص جتنا زیادہ بھی پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اب اگر وہ بولتا ہے اور کچھ زبان سے کہتا ہے تب بھی اس کے علم کا، اس کی دانش کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا یہ جو بولنا ہے، کسی بھی زبان میں بولنا ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے. اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ نہ کہ بولنے پر ہم بالکل غور ہی نہ کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا لفظ بول رہے ہیں. اب دیکھیے کہ بولتے وقت یعنی جو لہجہ ہے، اب قرآن کریم کے حوالے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو حکم آئمہ مجودین نے ہمیں جو ہے وہ نقل فرما کر جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے کہ قرآن کو عرب لہجہ میں پڑھو. ٹھیک ہے، تو یقیناً عرب لہجہ میں جو ہے وہ پڑھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عرب لہجہ میں ہی اس کو تلاوت کریں. تو سامعین محترم، عام طور پر بھی جو لب و لہجہ ہے وہ بھی ایک گفتگو میں، ایک کلام میں جو ہے وہ ایک حسن پیدا کرتا ہے، کیونکہ لہجہ ہی ثابت کرتا ہے آپ کے اخلاقیات کو، آپ کی جو ہے وہ دانشمندی کو، آپ کی ذہانت و فطانت کو، اور آپ کے یعنی اچھے آدمی ہونے کی جو عکاس ہے اور جو ایک انحصار ہے وہ آپ کی زبان پر ہے کہ آپ زبان کس طرح کی استعمال کرتے ہیں، اس میں لہجہ کیسا استعمال کرتے ہیں. تو سامعین محترم، میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر زبان میں لہجہ بھی ہے اور تلفظ بھی ہے. تلفظ کے بغیر کوئی زبان نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا خیال نہ رکھیں، تلفظ کا ہم اس کو نظر انداز کر دیں اور جیسے بھی منہ میں کوئی بھی لفظ جیسے بھی آئے وہ بول دیں، تو ہرگز یہ اخلاقی اقدار کے منافی ہے. تو جو اخلاقیات کا تعلق ہے جہاں تک، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی مشہور حدیث پاک ہے کہ سب سے بہتر ہے وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق بہتر ہیں. تو اخلاقیات میں سب سے جو بڑی چیز ہے، اہم جو چیز ہے، وہ زبان ہے، یعنی زبان کا استعمال. اور زبان کے استعمال میں الفاظ کی ادائیگی ہے، لب و لہجہ ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں دوسری زبانوں میں تلفظ کی بہت اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے، بہت ضرورت ہے، تو یقیناً تلاوت قرآن کریم میں تو بدرجہ اولا بہت زیادہ ضرورت ہے لب و لہجہ کی بھی اور تلفظ کی بھی. کیونکہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ عربی جو زبان ہے اس میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے. یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنی رکھتا ہے، اور اس میں پھر تھوڑی سی آواز کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور حرف کے بدلنے سے جو ہے وہ لفظ بدل جاتے ہیں، معنی مفہوم تک بدل جاتے ہیں. تو ہم نے اس تبدیلی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو شروع پروگرامز میں فرضیت علم کے موضوع میں جو میں عرض کر چکا ہوں کہ علم تجوید کا سیکھنا جو ہے وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اس میں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں. تو ان مثالوں کو بھی پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ جیسے الحمد، کیا لفظ ہے؟ الحمد. الحمد کو اگر ہم الحمد پڑھ دیں، یعنی آواز کو تھوڑا سا بدل دیں اور بدل کر پڑھیں گے تو یوں معنی بدل جاتا ہے، حرف بدل جانے کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جب ہم الحمد پڑھیں گے تو پھر استغفر اللہ معاذ اللہ معنی برا بن جائے گا، تو یعنی تمام برائیاں یا تمام ہلاکتیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو پھر اس طرح کی غلطی سے یعنی کہ جو ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، تو ہمیں پھر اہمیت جو وہ ثابت ہوتی ہے کہ علم تجوید کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے. تو بہت میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں اور کرتا بھی آ رہا ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں انداز میں سمجھا پاؤں. تو گزشتہ پروگرام میں نے جو تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک، تو مخارج اور صفات کی جو میں نے پھر بعد میں جو بات کی تھی وہ آیت نمبر 19 تک کی تھی. تو
آگے ہم اسی ضمن میں بات کریں گے. تو لفظ ہے یکاد البرق. یکاد البرق. یکاد البرق. یکاد البرق. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برق را جو ہے وہ ساکن ہے اور قاف کے اوپر پیش ہے اور خالی پیش ہے, آگے الف حرف مدہ جو ہے وہ نہیں ہے, لہٰذا اس قاف کی پیش کو ہم کیا کریں گے, لمبے کر کے نہیں پڑھیں گے, اس کو اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ برقو پڑھ دیتے ہیں یعنی آواز کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر یہ لحن جلی بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یخطفو. 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 یہاں سے جو ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے کہ خا جو حرف ہے اس کو بدلے نہیں, یعنی بدل کر کھے کی آواز سے نہ پڑھیں, یخطفو نہ پڑھا جائے بلکہ یخطفو. یخطفو. قا جو ہے وہ پر کر کے پڑھیں گے, کیونکہ پر کر کے یعنی موٹی کر کے پڑھنا, یعنی حرف قا کو موٹا کر کے پڑھنا. یخطفو. 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 جو پر کرنے والے یعنی موٹا پڑھنے والے حروف ہیں ان پر جو ہے وہ ہم اتنی جو ہے وہ زیادہ پر نہ کریں کہ پیش کی جو ہے وہ حالت بن جائے. تو یخطفو لفظ میں قا کے اوپر بھی زبر ہے اور فا کے اوپر بھی پیش ہے, یعنی دونوں پر خالی حرکات ہیں, تو لہٰذا خالی حرکات کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. ابصارہم. 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 یہاں پہ حرکات کی جو غلطی کا ہم نے گزشتہ پروگرامز میں ذکر کیا تھا کہ زیر کی بجائے زبر پڑھی جائے اور زبر کی بجائے زیر پڑھی جائے. اب آیت نمبر 8 میں ہم نے ابصارہم پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ ابصارہم. یعنی را کے نیچے زیر پڑھی تھی, مگر آیت نمبر 20 میں ہم پڑھ رہے ہیں ابصارہم, را کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ دونوں جگہوں پر ہم نے تبدیلی سے بچنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہم ابصارہم پڑھ دیں اور یہاں پہ ابصارہم پڑھ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ غلطی بڑی غلطی ہو جائے گی. کون سی غلطی؟ بڑی غلطی. یعنی کہ حرکات کا بدلنا, یعنی زبر کا زیر پڑھ دینا, زیر کا زبر پڑھ دینا. ٹھیک ہے, ابصارہم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے, تو جزم با کے اوپر آنے پر ہم اس کو ابھار کر پڑھتے ہیں. یعنی جب حرف با آئے, با کے اوپر جزم آئے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, جنبش کے ساتھ یعنی ابھار کر پڑھتے ہیں, ہر آواز کو ابھار کر پڑھتے ہیں. اور یہ حرف با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں ہے, حروف اور قلقلہ کے معنی جنبش کے ساتھ آواز کو ابھار کر پڑھنا. ٹھیک ہے, اور یہ حروف کتنے تھے بلا؟ 5. کتنے تھے؟ 5. ان 5 حروف میں سے یہ حرف با جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ہے کلما اضاء. کلما اضاء. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف ضاد جو ہے اس کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے, اور اس کا مخرج کیا بتایا تھا کہ زبان کا بغلی کنارہ یعنی زبان کا جو پہلا حصہ ہے اس کے دونوں طرف جو کنارے ہیں زبان کے وہ ہم اوپر والی سامنے والی جو داڑیں ہیں 5 ان کی جڑوں سے ملائیں گے تو حرف ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے, حرف ضاد جو ہے یہ بھی ان پر اور موٹا پڑھنے والے حروف میں شامل ہے کہ جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں, موٹے پڑھے. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے کسی بھی شکل میں ہم ان کو باریک نہیں پڑھ سکتے. اگر باریک پڑھ دیں گے تو یہ حرف حرف سے بدل جائے گا. اس میں آگے بڑی مد آ رہی ہے, یہاں پہ بڑی مد کی مقدار بتائی تھی, 3 الف کے برابر بھی ہے اور 5 الف کے برابر بھی ہے. لہم مشو. لہم مشو. لہم مشو لفظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کی جو میم ساکن ہے یعنی میم جزم والی ہے اس کو ہم اگلی میم مشدد میں کیا کر رہے ہیں, ادغام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ادغام کر رہے ہیں. جی, تو آگے ہے شو. ما شو لفظ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو جو ہے وہ جزم کے ساتھ آ رہی ہے, اور اس واو جزم کے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے, تو اس زبر کی وجہ سے ہم واو کو لین کا نام دیں گے. کیا دیں گے؟ لین کا نام. ٹھیک ہے, لہم ما شو. لہم مشو.
اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ شو کی بجائے شو نہ پڑھا جائے، یعنی زبر کی بجائے پیش نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، لہم شو پڑھا جائے، شو نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی حرکات کی غلطی نہ ہو. فیہ فيه وَإِذَا أَظْلَمَ وإذا أظلم عَلَيْهِمْ. عليهم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اظلم میں وا جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے، یعنی ساکن ہے، تو حرف وا جو ہے یہ بھی ہمیشہ موٹا پڑھنے والے پر پڑھنے والے حروف میں شامل ہے، لہٰذا اس کو بھی ہر حالت میں چاہے یہ زبر زیر کے ساتھ یعنی حرکات متحرک ہو اور چاہے یہ ساکن یعنی جزم کے ساتھ ہو، اس کو ہر حالت میں کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. علیہم لفظ میں لام کے آگے یا ساکن آ رہی ہے یا جزم کے ساتھ آ رہی ہے، تو یا جزم کے ساتھ جہاں آئے اس کے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں کہ وہ زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے. تو زبر کے ساتھ ہوگا تو پھر یا کو ہم کیا نام دیں گے، لین. کیا نام دیں گے، لين اور اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر یا جزم والی کو ہم کیا نام دیں گے، حرف مدہ، یا مدہ. قامو. قاموا آگے ہے حرف قا جو ہے آ رہا ہے، یہ وقف علامت وقف مطلق کی ہے، یعنی کہ مطلق جو علامت وقف ہے اس کا جو نشان ہے طا، تو اس کے آنے پر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، اور وقف کرنے کی صورت میں آپ دوبارہ یعنی کہ اعادہ یعنی کہ دوبارہ لوٹا کر جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آگے ابتدا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں، ابتدا ٹھیک ہے، کیونکہ وقف مطلق کی علامت جو طا ہے اس کے آنے پر جو ہے وہ بات مکمل جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، لہٰذا جہاں بات مکمل لفظی طور پر یا معنوی طور پر ہو تو پھر وہاں پہ اعادہ کی یعنی لوٹانے کی، دوبارہ پڑھنے کی، پیچھے سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم آگے سے ابتدا کر کے پڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. ولو شاء الله ولو میں لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ولو لفظ میں واو ساکن یعنی واو جزم کے ساتھ ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر کیا ہے، زبر ہے، تو اس طرح واو کیا ہوگی، لین. واو کیا بنے گی، لين ٹھیک ہے. شاء اللہ. شاء الله آپ جو ہے وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت ساری باتوں کو بار بار جو دہرا رہا ہوں، کیونکہ جو قانون جو بھی صفت یا جو بھی مخرج جس جگہ پر آتا ہے اس کا دہرانا جو ہے وہ اس لیے ہے صرف کہ آپ یہ بار بار دہرائے جانے سے آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں آخر تک والناس تک ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنی ہے اور ان کو بروئے کار لانا ہے، لہٰذا اس لیے یہ بار بار جگہ جگہ پر جو ہے وہ مختلف یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. مخارج کا بتایا جا رہا ہے، صفات کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح جو ہے وہ ہر جگہ پر ہر چیز کا صفت کا یعنی کہ اور مخرج کا خیال رکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے. شاء اللہ. شاء الله شاک لفظ پر بڑی مد ہے جس کی مقدار 3 الف یا 5 الف کے برابر ہے. اللہ. الله یہاں پہ لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی کیونکہ اس لیے کہ اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کا لام پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. اللہ. الله لذهب. لذهب لذهب. لذهب یہاں پہ چاروں حروف پر فتح ہے یعنی زبر ہے، تو ان چاروں حروف میں سے کسی بھی حرکت کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آواز کو بالکل کنٹرول میں کر کے کہ کہیں کسی حرف پر آواز لمبی نہ ہونے پائے. کیا لمبی نہ ہونے پائے. لذاہب کہ لذاہبا، یعنی کہ اس طرح غلط نہیں پڑھیں گے بلکہ برابر آواز میں پڑھیں گے. چاروں حروف کو کیا کریں گے، برابر. کیونکہ برابر حرکت ہے، لہذا کہیں بھی کسی جگہ پر نہ کوئی کھڑا زبر ہے نہ حرف مدہ ہے، لہذا تو یہاں پہ لفظ لا ذاہبہ میں چاروں حروف پر کیا کریں گے، ہم برابر آواز میں پڑھیں گے. بسمعہم. بسمعہم بسمعہم. بسمعہم وابصارہم.
وأبصارهم ابصارہم. أبصارهم اب یہاں پہ دوبارہ جو لفظ ابصارہم آ رہا ہے اس میں اب پیچھے ابصارہم پڑھا تھا اور یہاں پہ ابصارہم پڑھ رہے ہیں تو یوں را کی جو حرکت ہے وہ تبدیل نہ ہونے پائے. ان اللہ إن الله علی کل على كل شیء قدیر. شيء قدير. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیء یہاں پہ آگے حمزہ کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے تو لہٰذا دو زیر والی تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم نے اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی آواز جو ہے وہ ہماری ناک سے آئے گی. یعنی یہاں پر حمزہ کی جو نیچے تنوین ہے اس کا نون جو ہے وہ اس کو ہم ناک کی آواز سے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ناک کی آواز سے. ٹھیک ہے ناک سے پڑھیں گے یعنی کہ آواز کو ناک سے نکالیں گے کیونکہ اس کے آگے جو حرف آ رہا ہے وہ قاف ہے اور قاف ان 15 حروف میں سے ہے یعنی حروف حلقی میں سے نہیں ہے. لہٰذا حرف قاف جو ہے وہ آنے پر ہم حمزہ کی جو نیچے دو زیر والی تنوین ہے اس کو ہم اخفا کے ساتھ یعنی کہ غنہ کے ساتھ ناک سے آواز نکال کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. شیء قدیر. شيء قدير. اور اس طرح پڑھنے کی یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنے کی جو آواز کی مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر ہے. قدیر قدير. قدیر. قدير. یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ قدیر لفظ میں آخر میں را کے اوپر تنوین جو دو پیش والی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ہم وقف کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے اور آیت بھی مکمل ہو رہی ہے. لہٰذا ہم آخر کو کیا پڑھا تھا کہ جب ہم کسی لفظ پر وقف کریں گے تو آخر کو ساکن کریں گے لیکن یہاں پہ ہم وقف بالاشمام یعنی کہ حرکت کی پیش کی تھوڑی سی جو ہے وہ ایک اشارے کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے. قدیر. قدير. ٹھیک ہے یعنی آواز نہیں آنی چاہیے تو اس طرح کے وقف کو وقف بالاشمام کہتے ہیں. ٹھیک ہے قدیر. قدير. ٹھیک ہے یعنی کہ قدیر را کی جو پیش ہے اس کو واضح نہیں کرنا یعنی کہ اس کی آواز نہ آئے بلکہ صرف اشارہ کے طور پر ہونٹ گول ہونے چاہیے. قدیر. قدير. ٹھیک ہے آگے لفظ ہے یا ایہا الناس اعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربکم الذی ربكم الذي تو یہاں پہ میرے جو مشاہدے میں بات آئی ہے یا حیو یعنی کہ حمزہ کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں. یا ایو پڑھا جائے. کیا پڑھا جائے؟ يا أيها یا ایو. يا أيها. ٹھیک ہے تو آگے لفظ ہے ربکم الذی. ربكم الذي. یہاں پہ را جو ہے وہ مفتوح ہے یعنی زبر کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے اور آگے الذی لفظ میں ذال کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا ساکن یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہے تو لہٰذا زیر کی آواز کو ہم یا جزم کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جعل جعل لکم الارض. لكم الأرض. لکم الارض لكم الأرض. فراشا والسماء. فراشا والسماء. یہاں پہ لفظ تھا فراشن یعنی شین کے اوپر جو ہے وہ دو زبر والی تنوین تھی اس تنوین کا جو نون ہے وہ ہم نے آگے واو مشدد میں ملا دیا اور اس ملانے کا نام کیا تھا؟ ادغام. ٹھیک ہے کیا تھا؟ ادغام. ٹھیک ہے اور اس ادغام میں ہم غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حرف تنوین نون تنوین کا ہو یا نون اصلی ہو اس کے آگے یرملون یعنی کہ جو 6 حروف بتائے تھے ان میں سے یعنی کہ یا آ جائے تب بھی اور واو آ جائے تب بھی. ٹھیک ہے ان کے واو یا کے آنے پر ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کے. غنہ کے ساتھ یعنی کہ ناک سے آواز نکال کر فراشا والسماء.
فراشا فراشا، را کو پر کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. فراشا والسماء، فراشا والسماء یہاں پہ بڑی مد آ رہی ہے، اس کی آواز جو 5 الف کے برابر لمبی کر کے پڑھیں گے. اور آگے بنا بناء یہاں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادغام ہو رہا ہے. بنا کا لفظ جو ہے وہ آخر میں حمزہ جو ہے اس کا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر 2 زبر ہے. 2 زبر والی تنوین کا جو نون ہے وہ ہم واو مشدد میں ملا کر پڑھ رہے ہیں. اس کے آگے لفظ جو ہے وہ انزل، انزل انزل. انزل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کو ہم نے ناک سے آواز نکال کر پڑھا ہے، یعنی اس پر اخفا کیا ہے. تو نون ساکن کے بعد چونکہ حرف زا ہے، تو زا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، کیونکہ حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف ہوتا تو پھر ہم ظاہر کر کے پڑھتے. لہٰذا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، کیا یعنی جس کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کا معنی ناک سے آواز نکال کر پڑھنا. تو انزل انزل من السماء من السماء ماء. ماء یہاں بھی ہم جب اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے اوپر جو تنوین آ رہی 2 زبر والی، اس پر بھی جو ہم اس کو غنہ کے ساتھ جب پڑھیں گے، کیونکہ اگلا حرف جو ہے وہ فا کا ہے. ماء ماء فأخرج فأخرج به به من الثمرات. من الثمرات یہاں پہ آپ کوشش کریں ثا حرف کو جو ہے وہ ثا حرف کا جو مخرج تھا وہ نوک زبان، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں جن کا نام ہم نے ثنایا اولیاء جو ہے وہ پڑھا تھا، تو اس کی جو ہے وہ جڑوں میں یعنی کہ لگانے سے، ٹھیک ہے. ثا کیا لفظ ہے؟ ثا من الثما. من الثمرات اگر آپ یہاں سے اس کے اپنے مخرج سے اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ سین سے بدل جائے گا، یعنی والثمرات پڑ جائے گا. من الثمرات نہیں پڑھیں گے بلکہ من الثمرات. من الثمرات اگر آپ سین کی بات سے پڑھیں گے تو یہ حرف سے بدلنے کی غلطی ہو جائے گی، اور جو غلطی بڑی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. من الثمرات من الثمرات رزقا لکم. رزق لكم رزقا لکم رزق لكم اصل میں تھا رزقا لکم، لہٰذا ہم نے رزقا، یہ جو قاف کے اوپر جو 2 زبر والی تنوین ہے اس کا ہم نے نون جو ہے وہ لام مشدد میں ادغام کر دیا. لام مشدد میں ادغام کر دیا. تو ادغام کے موضوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام اور را، لام اور را، ان دونوں میں سے اگر کوئی نون اصلی یا نون تنوین کے بعد اگر مشدد حرف آ جائے، یعنی را آ جائے یا لام آ جائے، تو وہاں پہ ہم ادغام جو ہے وہ یعنی کہ نون تنوین کا یا نون اصلی جو ہے وہ نون ساکن کو اس میں غنہ کے ساتھ نہیں ملائیں گے. کس کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ نہیں ملائیں گے. لہٰذا ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر جو ہے وہ اس کو نون کو مکمل طور پر جو ہے وہ اگلے لام میں حرف لام میں کیا کریں، ملا دیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا پر لفظ پڑھا جائے گا؟ رزق لکم، رزق لكم یعنی نون کا جو ہے وہ شائبہ بھی جو ہے وہ نہ آئے، مثلا کہ ذرہ برابر بھی وہ نون ظاہر نہ ہو. لہٰذا ہم مکمل طور پر تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم لام حرف میں ملا دیں گے. رزق لکم رزق لكم رزق لکم. رزق لكم ٹھیک ہے. رزقا لکم نہ پڑھا جائے، یہ غلطی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے نون کو بالکل لام میں مدغم کرنا ہے. فلا تجعلوا فلا تجعلوا تجعلوا جیم ساکن آ رہی ہے، یعنی اس کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو جیم جو ہے وہ حرف قلقلہ میں سے یہ حرف آتا ہے، اور حروف قلقلہ کو جنبش کے ساتھ ابھار کر جو ہے وہ آواز پڑھا جاتا ہے. تو یہاں بھی ہم حرف جیم کو ابھار کر پڑھیں گے. تجعلوا عین کو ہم وسط حلق یعنی کہ درمیان حلق سے ادا کریں گے، نہ کہ ہم حمزہ کی آواز سے پڑھیں گے. تجعلوا یہ غلط ہے.
تجعلو کیا ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ یعنی حمزہ سے بدل دینا عین کو، یہ حرف سے حرف بدلنے کی غلطی ہو جائے گی، لہٰذا کوشش کریں کہ عین کو اس کے اپنے مخرج یعنی وسط حلق یعنی درمیانی حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہو. تجعلو تجعلوا للہ، للہ للہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ہم نے باریک پڑھا ہے. تو باریک پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ماقبل یعنی پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو جب پہلے والے حرف کے نیچے زیر آتا ہے تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، اندادا و اندادا و اندادا و. اندادا و یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن جو ہے وہ ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اس کی آواز کو ہم نے ناک سے نکال کر پڑھا ہے. تو کیونکہ اس کا اگلا جو حرف دال ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اور یہاں پہ ہم نون کو اخفا کے ساتھ یعنی کہ ناک سے ادا کریں گے. اندادا و. اندادا و آگے لفظ اندادن کا جو آخری دوسرا دال ہے اس کے اوپر دو زبر والی تنوین ہے، تو اس تنوین کا جو نون ہے وہ ہم واو مشدد میں ملا دیں گے. کیا کریں گے؟ واو مشدد میں ملا دیں لیکن ہم یہاں پہ غنہ کے ساتھ ملائیں گے. کیسے ملائیں گے؟ غنہ کے ساتھ. کیونکہ واو اور یا ان دونوں حرفوں کے آنے پر یعنی اب جب آگے مشدد حالت میں آتے ہیں تو پھر ہم نون تنوین کا یا نون ساکن جو ہے وہ واو میں کیا کرتے ہیں؟ مدغم کر دیتے ہیں غنہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ. اندادا و، اندادا و یعنی کہ آواز جو ہے وہ ہم ناک سے نکالیں گے. اندادا و اندادا و اندادا و. اندادا و انتم، انتم یہاں بھی ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ناک سے آواز نکال کر پڑھیں گے. تعلمون، تعلمون تعلمون. تعلمون. تو سامعین محترم 22 نمبر آیت تک ہماری یہ تلاوت مکمل ہوئی، اور میں نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر قانون اور ہر صفت مخرج جو ہے وہ واضح طور پر آسان انداز میں آپ کو سمجھا پاؤں. کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے، اور یہ پروگرام آپ قرآن لرننگ کلاسز آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 پر جو ہے وہ آپ سماعت فرماتے ہیں. تو اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.